مطلب سامعین، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک دن سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلوع فجر سے پہلے اذان جو ہے وہ کہہ دی، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی سے فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں نیند سے اٹھا تو میں نے گمان کیا کہ فجر طلوع ہو گئی ہے اور میں نے اذان کہہ دی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پہلو میں بٹھائے رکھا یہاں تک کہ صبح طلوع ہو گئی، تو فرمایا اب دوبارہ اذان کہو، مدینہ پاک میں 3 بار پکارو کہ الا ان العبد قد نام، خبردار ہو جاؤ بندہ نیند میں تھا، سو گیا تھا، وقت سے پہلے اذان کہی، تو انہوں نے دوبارہ اذان کہی۔ ایسے ہی حدیث شریف میں آتا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مؤذن سیدنا مسرور تابعی نے رات باقی تھی کہ اذان فجر کہہ دی، تو آپ نے مؤذن کو اذان لٹانے کا حکم ارشاد فرمایا، تو لہٰذا بر وقت اذان نہ کہنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن سے فرماتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور اذان دوبارہ کہو۔ تاکید فرماتے تھے اگر بغیر ٹائم کی اذان ہو جاتی تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس وقت تک اذان نہ کہو جب تک فجر تم پر واضح نہ ہو جائے، یعنی کہ ٹائم واضح نہ ہو جائے اس وقت تک تم اذان نہ کہو، کیونکہ اندھیرے کی وجہ سے عموماً اذان فجر میں ہی مسئلہ پیدا ہوتا ہے، مگر آج کل تو گھڑیاں یہ مسئلہ حل کر دیا ہے گھڑیوں نے، تو لہذا علماء کرام کا اسی پر فتویٰ ہے کہ قبل از وقت کہی جانے والی اذان کا اعادہ لازم، یعنی کہ دوبارہ پڑھنی لازمی ہے۔ اگر وقت سے پہلے اذان شروع کی، اس دوران ہی وقت اذان ہو گیا تو پھر بھی اذان دوبارہ کہی جائے گی، تو لہذا اذان کا کچھ حصہ وقت سے پہلے ادا ہوا ہو تو پھر بھی اذان دوبارہ جب وقت شروع ہوگا دوبارہ کہی جائے گی۔ تو محترم سامعین، اذان اونچی جگہ پر اور مسجد سے باہر کہنی چاہیے، مسجد میں اذان کہنا مکروہ ہے، تو لہذا اگر ظاہری زمانہ نبوت اور 30 سالہ زمانہ خلافت راشدہ کا مطالعہ کریں تو کوئی اذان مسجد کے اندر نہیں کہی گئی اور نہ ہی اس کا رواج تھا۔ مسجد سے مراد وہ جگہ ہے جہاں نماز ادا کی جاتی ہے، تو مساجد میں اذان کے لیے صحن سے بلند ممبر بنایا جاتا ہے تاکہ آواز بلند ہو جائے، تو بیرون مسجد بھی شمار ہو یہ بہت عمدہ ہے، کیونکہ اس پر نماز ادا نہیں کی جاتی، مگر آج کل چونکہ سپیکر کا استعمال ہوتا ہے اس لیے ممبر نہیں بنائے جاتے، یعنی کہ اونچی جگہ نہیں بنائی جاتی۔ سپیکر آواز دور تک پہنچانے کا ذریعہ ضرور ہے، مگر اس سے ممبر کی سنت مقصود ہو کر رہ گئی ہے، اور اذان مسجد کے اندر ہونے لگی ہے، اذان مسجد کے اندر ہونے لگی ہے۔ بڑے بڑے علماء کرام کے پاس بیٹھے خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، مگر نہ جانے انہیں کیا مجبوری ہوتی ہے کہ شریعت کی اس سرحن خلاف ورزی سے منع نہیں کرتے، حالانکہ مراتی الفلاح طحاوی، فتاوی قاضی خان اور دیگر فقہا بہار شریعت عالمگیر دیگر کتب کے اندر یہ فتویٰ جو ہے موجود ہے کہ لا یؤذن فی المسجد، یعنی کہ مسجد کے اندر اذان نہ دی جائے۔ اگر اس کا ثبوت شہنشاہ عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پر پر انوار میں تلاش کریں تو یوں ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صحابیہ انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا گھر مسجد نبوی کے آس پاس تمام گھروں سے اونچا تھا، تو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے باہر اس پر چڑھ کر اذان فجر کہا کرتے تھے۔ دوسری حدیث مبارکہ سیدنا ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکان کی چھت پر چڑھ کر اذان پکارتے تھے، اور ایک بار بھی ثابت نہیں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر اذان کہلوائی ہو۔ تو محترم سامعین، قبل از اذان صلاۃ السلام مستحب اور مستحسن عمل ہے، بعد لوگوں نے انا کا مسئلہ بنا لیا ہے، حالانکہ اس کے پڑھنے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں خوش ہوتے تھے اور بے پناہ برکات نصیب ہوتی ہیں، اس لیے اسے کرنے والوں کی محبت کو جلا بخشنے کے لیے کچھ دلائل پیش خدمت ہے۔
کہ صلاۃ و سلام کے جواز کی تلاش میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اطہر میں چلتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، سیدنا عروہ بن زبیر تابعی روایت فرماتے ہیں کہ مدینہ پاک میں قبیلہ بنی نجار کی ایک صحابیہ فرماتی ہیں کہ میرا مکان مسجد نبوی شریف کے آس پاس کے سب مکانوں میں سے بلند تھا، اس پر چڑھ کر سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تھے۔ وہ صبح صادق سے پہلے آتے، میرے مکان کی چھت پر بیٹھ کر وقت کا انتظار کرتے، جب صبح صادق ہوتی تو وہ کھڑے ہو کر اذان سے پہلے بلند آواز سے یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی حمدکا واستعینکا علی قریش عن دینکا، یعنی اے اللہ میں تیری حمد کرتا ہوں اور تجھی سے مدد مانگتا ہوں، قریش تیرے دین پر قائم ہو جائیں۔ تو صحابیہ فرماتی ہیں کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کہتے تھے، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم میں نہیں جانتی کہ سیدنا بلال نے ان کلمات کو کسی رات چھوڑا ہو۔